الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وادعوه مخلصين له الدين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ دلائل الاحکام نامی اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ حضرات سامعین، آپ کے علم ہے کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نماز کی چند شرطوں کو بیان کیا، اور شرطوں کے ضمن میں ہم نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ شرط بھی جو ہے فرض ہی کے قائم مقام اور فرض ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ثبوت جو ہے نص قطعی سے ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو شرط تو شے خارجی شے کو کہا جاتا ہے، کہ جو شے کی شرط ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے، یعنی کہ جو نماز کی شرائط ہے اس کا تعلق بھی جو ہے فرائض ہی سے ہے، اس کو فرض ہی کہا جاتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں، اور جو فرض کا لفظ ہے وہ نماز کے اندر جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو گزشتہ درس کے اندر آپ نے جو ہے چند نماز کی شرطیں سماعت فرمائی تھی، جو طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت سے متعلق تھی۔ آج کے اس درس کے اندر ہم مزید جو ہے دو شرطوں کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ نمبر ایک نیت ہے، اور نمبر دو تکبیر تحریمہ۔ تو یاد رکھیے گا، نیت اگر ہم جو ہے نوا ینوی نیتن، لغت کے اندر ہم اس کا معنی اگر تلاشیں تو لغوی طور پر نیت کا معنی آتا ہے دل کا پختہ اور دل کا مضبوط قصد اور ارادہ۔ یہی معنی آپ کو جو ہے تیمم کے اندر بھی ملے گا۔ تیمم بھی جو ہے نیت کے معنی میں ہے۔ حج کا معنی بھی ارادہ اور قصد کے آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو معنی آپ نے سماعت فرمایا کہ دل کا پختہ اور مضبوط ارادہ، یہ نیت کا معنی ہے لغت کے اعتبار سے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے ہم جو ہے نیت کے معنی کو سماعت فرماتے ہیں، اور نیت کی فرضیت کو ہم سماعت فرماتے ہیں کہ نیت کرنا چونکہ فرض ہے، تو آیا فرض کیوں ہے، اس کو بھی سماعت فرما لیجیے کہ نماز میں نیت جو ہے یہ شرط یعنی کہ فرض ہے۔ کہ قرآن کی یہ جو آیت مبارکہ سورہ اعراف آیت نمبر 29 کے اندر رب نے ارشاد فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرو، کہ وَادْعُوهُ، کہ تم اس کو پوجو، تم اس کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، خلوص اور خالص کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دل کے اندر، قلب کے اندر کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو، فقط جس چیز کا قصد اور جس چیز کا ارادہ ہے وہی چیز جو ہے قلب کے اندر اور دل کے اندر ہو۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اس آیت سے علماء نے، فضلاء نے اور فقہاء نے یہاں پر اس آیت سے استدلال کیا کہ نیت کرنا جو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت سے بہرحال ثابت ہوتی ہے۔ پھر یاد رکھیے گا، ایک ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ نیت کو شرط یا فرض قرار کیوں دیا گیا، لازم کیوں قرار دیا گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جاننے والا ہے۔ انسان کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آگاہ، اور اس کے دل میں آنے والے خیالات سے جو آتے ہیں، آنے والے ہوتے ہیں، اس خیالات کے آنے سے پہلے ہی جو ہے ان خیالات سے وہ آگاہ اور آشنا ہے۔ تو پھر نیت کو کیوں لازم قرار دے دیا گیا؟
تو یاد رکھیے گا یہاں پر علماء نے، فقہا نے بہت اچھی اور خوبصورت گفتگو کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ نیت ہی جو ہے ایک حد فاصل ہے کہ جو امتیاز اور فرق کرتی ہے نیت کس کے درمیان، عادت کے درمیان اور عبادت کے درمیان. کہ ایک بندے کی عادت ہے، اس کو مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں فاقہ کشی کرنا. تو لہذا یہ جو عمل ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تو کچھ بھی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اور مغرب کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد کچھ تناول کرتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے، تو یہ اس کی عادت کہلائے گی. اور اگر اسی عمل کو وہ جو ہے روزے کی نیت کے ساتھ کر لیتا ہے اور اس پہ روزے کی نیت شامل کر لیتا ہے، شامل حال کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اب پہلے اس کی عادت تھی لیکن جیسے ہی نیت آ گئی تو اب وہ عادت عبادت میں منتقل ہو جائے گی. تو نیت رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ عادت اور عبادت کے مابین جو ہے فرق ہو جائے. تو فرق کرنے کے لیے، امتیاز پیدا کرنے کے لیے نیت کو جو ہے مشروع قرار دیا گیا. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی کام کر رہا ہے کس نوعیت کا ہے اور کس حیثیت کا حامل ہے، اس کے متعلق سب کچھ پتہ ہے. لیکن جو ہے چونکہ شریعت کے احکام جو ہے وہ بندے پر جو ہے کسی حکمت کے پیش نظر لازم کیے گئے، جو نیت کے اندر بھی جو ہے یہی حکمت ہے تاکہ عادت اور عبادت کے درمیان ایک گونا جو ہے امتیاز ہو جائے اور فرق ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت کے اندر کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. تو لہذا ایک ظہر سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہے اس کے اندر آپ ادا پڑھیں، قضا پڑھیں، اس کے علاوہ جو ہے نفل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، ہر قسم کی نماز ادا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ان نمازوں کے درمیان، ادا اور قضا، ان نمازوں کے درمیان بھی فرق کرنے کے لیے یہاں پر نیت کو جو ہے مشروع قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہی عمل کہ بندہ جو ہے نماز کے جو افعال کرتا ہے، اعمال کرتا ہے کہ قیام سے لے کر جو ہے قعدہ اخیرہ تک، اگر یہ نیت کے بغیر ہوگا تو یاد رکھیے گا یہ صرف اور صرف جو ہے یوں سمجھے اٹھنا اور بیٹھنے کا عمل قرار پائے گا. لیکن جب نیت شامل ہو جائے گی تو اس صورت میں جو ہے وہی عمل جو ہے یہ عبادت کے درجے اور منزلے میں اتر آئے گا. تو اس لیے نیت کو یاد رکھیے گا مشروع قرار دیا گیا، جس کا معنی آپ نے سماعت کیا کہ دل کا پختہ اور مضبوط ارادہ جو ہے یہ نیت کا معنی ہے جو قرآن کی اس آیت سے آپ نے سماعت فرمایا. اب جو ہے چھٹی شرط نماز کی، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر کا معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبریائی اور جو ہے بڑائی کو بیان کرنا. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تحریمہ کا معنی کہ تحریمہ تحریم سے مشتق ہے، کہ تحریم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی جو ہے نماز کے منافی ہوں، اس تکبیر تحریمہ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے افعال اور سارے کے سارے اعمال تکبیر تحریمہ نے جو نماز کے سے باہر جو چیزیں جائز تھیں تو اس تکبیر نے ان چیزوں کو حرام کر دیا. اب نماز کے اندر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یعنی کہ ایسی تکبیر جس نے ان افعال اور ان اعمال کو جو کہ نماز سے باہر جائز تھے ان کو حرام کر دیا. تو یہ تکبیر تحریمہ کا جو ہے معنی آپ نے لغوی طور پر سماعت فرمایا. پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تکبیر تحریمہ سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اس کا ثبوت کس آیت سے ہے کہ تکبیر تحریمہ کو شرط بھی قرار دیا گیا، فرض بھی قرار دیا گیا. شرط ہو، فرض ہو، رکن ہو، نماز سے خارج ہو یا نماز سے کے اندر داخل ہو، باہر صورت یاد رکھیے گا تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی، نماز کے اندر بندہ داخل ہی نہیں ہوگا. آئیے پہلے ہم جو ہے اس کی فرضیت قرآن مجید فرقان حمید سے سماعت فرماتے ہیں اور پھر اس سے متعلق جو ہے جو بھی مسائل شرعیہ ہیں کہ جس میں جو ہے شوافع اور احناف کا اختلاف ہے اس کی طرف جو ہے ہم جائیں گے. سورہ مدثر کے اندر رب ارشاد فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر میں لپٹنے والے، اے محبوب، قم فانذر، آپ جو ہے کھڑے ہوئیے اور جو ہے کمر بستہ ہو جائیے، فانذر، اور اپنی جو ہے قبیلے کو، اپنی قوم کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ جو ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تو اس آیت سے تکبیر تحریمہ کی چاہے اس کو آپ شرط قرار دیں، چاہے آپ اس کو فرض قرار دیں، نماز سے خارج قرار دیں یا نماز کے اندر داخل قرار دیں، تو لہذا یاد رکھیے گا فرضیت کا ثبوت اسی آیت سے ہے. یہی وجہ کہ صاحب ہدایہ نے جو ہے جب اس مقام پر جب کلام کیا انہوں نے تو تکبیر تحریمہ کی فرضیت کا
استدلال اسی آیت سے فرمایا، خود فرمایا التحریمۃ فرض لقولہ تعالی وربک فکبر، کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ جو ہے فرض ہے، وہ اللہ کے اس فرمان عالی شان کی بنا پر ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، یہ تو آپ نے تکبیر تحریمہ کی فرضیت کے متعلق چاہے اس کو شرط قرار دیں، فرض قرار دیں، اس کا ثبوت قرآن کی اس آیت سورہ مدثر کی ابتدائی جو ہے 1 سے 4 آیتیں پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کے اندر جو ہے داخل ہونا، یہ جو ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر بندہ جو ہے نماز میں داخل ہو۔ تو لفظ اللہ اکبر کہنا مطلقاً تکبیر تحریمہ یہ تو فرض ہے، جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ مطلقاً اللہ کی ایسی بڑائی کرنا، یعنی کہ وہ کلمات جو اللہ کی بڑائی پر اور اس کی کبریائی پر دلالت کریں تو اس کے ذریعے آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ احناف کا مذہب ہے کہ اللہ اعظم کہہ لیا، اللہ اجل کہہ لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو ہے اگر اس کے اندر تبدیلی کر دی اور یعنی کہ اللہ اکبر کی جگہ یہ الفاظ کہہ دیے تو لفظ اللہ اکبر کہنا نا یہ واجبات نماز میں سے واجب ہے، لیکن جو ہے کوئی شخص اگر جو ہے اس کی جگہ اللہ اعظم اللہ اجل کہتا ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ترک واجب رہے گا، جس کی وجہ سے نماز کو اس پہ لوٹانا پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں بٹھا دیجئے۔ پھر یاد رکھیے گا کہ تکبیر تحریمہ یہ شرط بھی ہے، فرض بھی ہے احناف کے نزدیک۔ شرائط نماز سے اس کا تعلق ہے اور فرض سے بھی اس کا تعلق ہے، رکن بھی اس کو کہا گیا۔ تو شوافع اس کو رکن یعنی نماز کے اندر داخل مانتے ہیں، لیکن احناف کا جو ہے قوی موقف یہ ہے کہ یہ شرائط نماز میں سے یعنی کہ نماز سے خارج ہے، نماز کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہی قوی موقف ہے کہ یہاں پر احناف جو سورہ اعلیٰ کی جو آیت مبارکہ ہے کہ آیت نمبر 15 کے اندر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کہ میرے محبوب نے جو ہے اپنے رب کے نام کو ذکر کیا، بیان کیا، فصلہ، اور پھر نماز ادا کی۔ تو ذرا غور کیجئے اس آیت مبارکہ کے یعنی کہ اسلوب کو دیکھیے، اور نحو یعنی گرامر کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رب فرما رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور میرے محبوب نے رب کے نام کو ذکر کیا۔ تو رب کے نام کو ذکر کرنا، اس سے مراد تکبیر تحریمہ کی ادائیگی ہے، اور پھر رب نے فرمایا فصلہ، پھر نماز پڑھی۔ تو یہاں پر جو ہے اگر عربک گرامر اور نحو کو دیکھا جائے تو فصلہ میں جو فا ہے یہ عطف کے لیے آیا ہے، اور عطف جو ہے تغیر کا تقاضا کرتا ہے، اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے کہ معطوف علیہ، اور حرف عاطفہ کے بعد جو کلمہ آئے گا اس کو معطوف کہا جاتا ہے۔ تو معطوف علیہ ہو یا اور معطوف، ان دونوں کے درمیان تغیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس آیت کے اس اسلوب سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ذکر اسم ربہ فصلہ، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور فصلہ کے فا کے بعد جو صلہ کا لفظ ہے کہ پھر نماز پڑھی، تو اس سے پتہ چلا کہ فا حروف عطفہ میں سے، اور عطف تغیر کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کا عطف جو ہے کیا ذکرہ پر ہے، تو پہلے تکبیر تحریمہ ادا کی اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ نماز سے خارج ہے، تکبیر تحریمہ نماز میں داخل نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر جو اسلوب پایا جا رہا ہے اور نحو اور گرامر کے اعتبار سے جو قاعدہ کلیہ ہے، اس کے تناظر میں آپ نے اس بات کو بہرحال سماعت فرما لی۔ تو یہ نماز کی جو ہے شرائط کے متعلق آپ نے سماعت فرما۔ اب جب نماز کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے تو اب حالت قیام میں ہوتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ قیام جو ہے فرائض صلاۃ اور فرائض نماز میں سے ہے، کہ اس وقت جب بندہ جو ہے کھڑے ہونے پر قادر ہے، اور جب کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے اتنی سہولت دی ہے کہ بندہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر اشارے سے پڑھے، اور اشارے سے بھی نماز پڑھنے پر اس کو قدرت نہیں ہے تو پھر شریعت نے نماز کو ایسے بندے پر سے ساقط کر دیا ہے، اب اس پر نماز معاف ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر نماز کے اندر جو ہے قیام کرنا، یہ جو ہے فرائض نماز میں سے ہے، جس کی بہت اہمیت ہے کہ رب کے حضور کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کی طرف بھی آتے ہیں کہ کس آیت سے نماز کی قیام کی فرضیت کا ثبوت ہوتا ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ معمولی سا جو ہے درد اور یا تکلیف ہوتی ہے تو ہم جو ہے قیام کو ترک کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو کھڑے ہو کر نماز ادا کیجیے،
معمولی سی تکالیف ہوتی ہے ہمارے یہاں تو ہم قیام کو ترک کر دیتے ہیں، ویسے ہم جو ہے کئی کئی منٹ اور کئی کئی جو ہے گھنٹے کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا دیگر معاملات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم قیام کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں ہم جو ہے قیام کو ایک گونا ترک کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ مسجدوں کے اندر آپ دیکھیے کہ مسجدوں کے اندر ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ صفوں کے دونوں طرف اور دونوں جانب ایک جو ہے کرسیوں کی جو ہے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے لوگ جو ہے کرسیاں ڈونیٹ کر دیتے ہیں، عطیہ کر دیتے ہیں اور وقف کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے جو اس کو معمولی سی درد بھی ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ بھی قیام کو ترک کر دیتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا اس قسم کا جو ہے کی تخفیف کا عمل اور سہولت کا عمل اسی کے لیے جو قیام پر کرنے پر قادر نہ ہو، اور جو قیام کرنے پر قادر ہے تو بیٹھ کر اس کی نماز بہرحال نہیں ہوگی۔ اب فرضیت کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کی کس آیت سے اس کے فرضیت کا ثبوت ہوتا ہے، تو قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، کہ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے حضور کھڑے ہو عاجز بنے ہوئے، خاموش۔ قنوت کا کئی معنی جو ہے لغت کے اندر بیان کیا، عاجزی کرتے ہوئے، خاموش ہوتے ہوئے، تو اس قسم کے جو ہے معنی قنوت کے جو ہے بیان کیے۔ تو یہاں پر قوموا کا جو صیغہ ہے کہ تم اللہ کے حضور جو ہے عاجزی کا پیکر بنتے ہوئے قیام کرو، اور تم اللہ کے حضور خاموش رہتے ہوئے جو ہے قیام کرو۔ تو قوموا چونکہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے یعنی فرضیت کو ثابت کرتا ہے، تو قوموا کے صیغے سے جو ہے قیام کی فرضیت بہرحال ثابت ہو گئی۔ پھر یاد رکھیے گا نماز کے اندر جو ہے کلام کرنے کا معاملہ، ابتدائے اسلام کے اندر خود زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام کے اندر جو ہے نماز میں کلام کرنا جائز تھا، اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی، یعنی کہ خود فرماتے زید بن ارقم کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر نماز میں داخل ہونے سے رہ جاتا تکبیر تحریمہ پانے سے، اور جب وہ بعد میں آتا تو اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص جو پہلے سے نماز کے اندر داخل ہوتا اس سے پوچھ لیتا تھا کہ کون سی رکعت چل رہی ہے اور کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں۔ تو نماز میں جو ہے بہرحال کیا کلام کرنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قوموا للہ قانتین، کہ تم اللہ کے حضور جو ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ، ایک معنی یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ معنی بھی ہے قوموا للہ قانتین کہ تم جو ہے اللہ کے حضور جو ہے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہ جس میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہو، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے معنی اس کا بنتا ہے۔ تو لہذا اب کلام کرنا جو ہے نماز کے اندر یہ جو ہے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی بھی کلام کرے گا، چاہے وہ عمدن ہو یا سہون ہو یا خطاً ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تو لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں بہرحال بٹھا لیجئے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ نماز کے اندر کبھی کبھار موبائل استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لوگوں کو یہ سوال بھی ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کال آ گئی تو ہم جو ہے کس طریقے سے اس کو یعنی کہ سائلنٹ پہ کریں یا ڈراپ کریں اس کو۔ تو عمل قلیل کی کہ یاد رکھیے گا نماز کے اندر عمل قلیل کی بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے، اور یہ احناف کا موقف ہے اور ان کا مذہب ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے اگر کوئی بھی کام اگر بندہ کرتا ہے، عمل قلیل کرتا ہے، تو اس سے اس کی نماز بہرحال فاسد نہیں ہوگی، اور اس کی جو ہے نماز اپنی جگہ پر بہرحال صحیح قرار پائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ عمل قلیل جو ہے اس کے متعلق جو ہے یہ آیت مبارکہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ یہاں پر عمل قلیل کی بہرحال اجازت شریعت مطہرہ نے جو ہے دی ہے کہ عمل قلیل بندہ کرے گا تو اب اس کی نماز جو ہے یہ بہرحال فاسد نہیں ہوگی۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اس بات پر جو ہے دلالت کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت جو ہے ایک سائل نے آ کر جو ہے سوال کیا اور کچھ مانگا مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ سے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہاں پر اس سائل کو جو ہے کچھ عطا کر دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر کہ آپ جو ہے عمل قلیل کر سکتے ہیں کہ سورہ مائدہ
پارہ نمبر 6 آیت نمبر 56 کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ حالت نماز اور حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ حضرت علی نے عمل قلیل کے ذریعے اس سائل کو اپنی انگوٹھی عنایت فرما دی تھی، تو لہذا یہاں سے بات واضح ہوئی کہ عمل قلیل کے ذریعے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں، احناف کا موقف یہاں پر یہی ہے کہ عمل کثیر کیا جائے تو اب اس صورت میں جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ اب عمل قلیل اور عمل کثیر کسے کہتے ہیں کہ عمل کثیر جو ہے اس کی تعریف جو ہے علماء نے یہ بیان کی کہ نماز میں ایسی جو ہے حرکات و سکنات کرنا کہ دور سے دیکھنے والا شخص جو ہے وہ جو ہے یوں سمجھیے کہ شک میں مبتلا ہو جائے اور اس کو جو ہے شک ہو کہ آیا یہ شخص نماز میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کو جو ہے علماء فقہا نے جو ہے یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ عمل کثیر کا درجہ دیا کہ اس طریقے سے اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی کہ یہاں پر وہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ دور سے دیکھنے والا شخص جو ہے وہ شک میں مبتلا ہو گیا کہ یہ بندہ نماز میں ہے یا نہیں ہے۔ تو لہذا جو ہے اس طریقے سے نماز میں کپڑوں کو درست کرنا یا دیگر جو ہے ایسے افعال جس میں دونوں ہاتھوں کا استعمال ہو، تو لہذا یاد رکھیے گا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے قیام کے متعلق تو آپ نے سماعت فرما لیا کہ یہاں پر جو قیام قرآن کی اس آیت سے فرضیت اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب قیام کی بات تیسری جو فرض نماز کے فرائض میں سے وہ ہے قرات۔ اب قرات کا جو ہے مرتبہ یہ فرضیت کا ہے، جیسے قرآن خود ارشاد فرماتا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم جو بھی آسان ہو قرآن سے وہ تم پڑھ لیا کرو۔ تو یاد رکھیے گا قرات کرنا قرآن کی ایک آیت کا پڑھنا مطلقاً یہ فرائض نماز میں سے ہے، جسے ابھی آپ نے یہ آیت مبارکہ سماعت فرمائی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو آسان لگے قرآن سے تم جو ہے اس کو پڑھ لو۔ تو ایک آیت کا پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے ساتھ چھوٹی سورت کا ملانا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ چھوٹی سورت یعنی کہ ہو جیسے سورہ کوثر ہے، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کم از کم اتنے حروف پر مبنی جو ہے آیتیں ہوں کہ جس کی تعداد جو ہے علماء فقہا نے جو ہے 25 یا 28 یا 30 حروف پر مبنی اگر آپ نے قرات کر لی تو آپ کا جو ہے واجب ادا ہو جائے گا۔ اب یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے، یہاں تو فرضیت کا ثبوت ہو گیا کہ قرات کرنا کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، کہ نماز اگر بغیر قرات کے ادا کی گئی تو نماز وہ ادا ہی نہیں ہوگی۔ پھر یاد رکھیے گا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جب جو ہے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ کسی کی اقتداء میں اور اس کا کوئی امام ہو باجماعت نماز پڑھ رہا ہو، تو آیا وہ امام کے پیچھے قراءت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ بھی بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے ما بین الاحناف والشوافع، کہ احناف و شوافع کے مابین شروع سے مسئلہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شوافع کہتے ہیں کہ مقتدی ہو، امام ہو یا منفرد ہو، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی پر لازم و ضروری ہے۔ وہ اس حدیث بخاری کی جو روایت ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اب وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا پھر جو ہے وہ پیچھے یعنی کہ منفرد ہو، اکیلے پڑھنے والا ہو، تو اس آیت سے استدلال کرتے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ادائیگی یہ لازم و ضروری ہے۔ تو یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ہم اس جو ہے حدیث کا تعلق امام سے یا انفرادی طور پر اکیلے نماز پڑھنے والے کے ساتھ کرتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص جو ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور امام ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ مقتدی کے لیے یاد رکھیے گا یہ لازم و ضروری ہے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بالکل خاموشی اختیار کرے گا۔ تو اس کا ثبوت کس سے ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہی آیت مبارکہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 204 کے اندر، سورہ اعراف کی جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی قراءت کی جائے
تو تم قرآن کو جو ہے غور سے سنو، فاستمعوا، استماع کہتے ہیں کان دھرنا اور غور سے سننا، اور غور سے بھی سنو، دوسرا حکم ہے کہ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، تو غور سے سننا بھی ضروری ہے اور خاموش رہنا بھی ضروری ہے، تو لہذا یاد رکھیے گا کہ غور سے سننا اور خاموش رہنا، یہ دو حکم دیے گئے اس آیت کے اندر، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت وہ خاموشی اختیار کیے رکھے، تب جا کر اس آیت پر جو ہے عمل درآمد ہوگا۔ تو اس آیت سے بات واضح ہوئی کہ جو مقتدی ہے اس پر قرأت نہیں ہے، کیونکہ وہ اب اپنی نماز گویا کہ امام کے سپرد کر دیتا ہے، امام کی قرأت جو ہے وہ مقتدی کی قرأت ہوتی ہے، تو لہذا اس آیت سے مقتدی کا جو ہے خاموش ہونا لازم و ضروری ہے، اور جو ہے مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت کرنا، ثنا کے علاوہ قرأت کرنا، یہ جو ہے علماء فقہا نے ناجائز اور حرام لکھا ہے، اور احادیث سے بھی اس کا استدلال ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا امام ہو تو اس کی قرأت جو ہے وہ مقتدی کی قرأت ہوتی ہے، تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت قرار دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب جو ہے ایک وفد اس فتوے دینے کے بعد جب آیا اور انہوں نے جو ہے یہ سوال کیا کہ آپ نے مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور قرأت کرنے سے منع کر دیا، تو اس وقت جو ہے ایک جمع غفیر تھا، تو لہذا امام اعظم نے کہا کہ میں تم سب سے بیک وقت تو کلام نہیں کر سکتا، ہاں تم اپنا ایک نمائندہ مقرر کرو وہ مجھ سے کلام کرے، تو سب نے جو ہے ایک نمائندہ مقرر کر کے جو ہے سامنے کر دیا۔ امام صاحب نے ان سے فقط اتنا سوال کیا، یہ آپ کا نمائندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا اس کی جیت تمہاری جیت ہوگی؟ کہا ہاں۔ اور اس کی ہار تمہاری ہار ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو لہذا جو ہے اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیصلہ تو تم نے خود ہی کر دیا، کہ ذرا غور کرو کہ تم نے جس نمائندے کو آگے کیا اس کا کہنا تمہارا کہنا ہے، اس کی جیت تمہاری جیت، اس کی ہار تمہاری ہار ہے، تو یہی عمل ہم بھی امام کو مقرر کر کے کرتے ہیں کہ امام کو ہم نے آگے کر دیا، لہذا اس کی نماز درست ہے تو ہماری نماز درست ہے، اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے، اس کا قرأت کرنا ہمارا یعنی مقتدی کا قرأت کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی خداداد صلاحیتیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں ان کے جو ہے پیش نظر ان کو ایک مثبت جواب دیا، اور اس موقف کو ثابت کیا کہ مقتدی جو ہے امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کرے گا۔ اس کو اور بھی ایک مسئلے سماعت فرما لیجئے کہ آپ جو ہے خطبے کے وقت جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے جمعے کے دن، تو لہذا یاد رکھیے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خطبے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی خطبہ جو ہے یہ شرائط جمعہ میں سے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب خطبے کے بغیر نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی تو خطبہ اگر اس چیز کو لیا جائے کہ لا جمعۃ الا بالخطبہ، کہ خطبے کے علاوہ جمعہ نہیں ہوتا، تو اب مجھ کو یہ بتائیے کہ خطبہ امام اور مقتدی سب ادا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فقط جو ہے امام یعنی خطیب ہی خطبہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور مقتدی جو ہیں وہ خاموشی سے سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہاں سے بھی بات ثابت ہوئی کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو مخصوص ہے امام کے ساتھ، وہ امام کرے گا اور مقتدی اس کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے چند فرائض کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا، یہ سلسلہ گفتگو ہمارا جاری و ساری ہے۔ آئندہ جو ہے ایپیسوڈ کے اندر اور آئندہ جو ہے قسط کے اندر ہم مزید اس کی وضاحت سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔